سبحان اللہ، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ، بے شک، کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے تم کیا سمجھے، تم کیا سمجھو ہم لوگوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمارے پیشواؤں کی بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی. خیر سنو، اللہ نے کہا حبیب پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، پھیر دیجئے کعبہ کی طرف، جس کعبہ کو آپ چاہ رہے ہیں کہ قبلہ بن جائے. پہلے تو یہ آیت کریمہ ہی سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر کعبہ، سمجھ دیکھیے گا، اگر کعبہ نبی سے افضل ہوتا، دھیان دیجیے گا، کعبہ نبی سے افضل ہوتا تو کبھی بھی اللہ کہتا اے حبیب یہ تو پہلے سے آپ سے افضل ہے. نہیں، خواہش مصطفیٰ کا نام کعبہ ہے، سبحان اللہ، رضا مصطفیٰ کا نام قبلہ کعبہ ہے. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کعبہ کی طرف تم نماز کر کے اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہو. اگر کہو کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو اس کعبہ کو قبلہ بنانے والے ان کے بھی قبلہ محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ، بے شک. سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کعبے کے کعبہ ہیں مصطفیٰ، پھر بھی نہیں سمجھے. میں مولد رسول کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ شعر پڑھ رہا تھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. سبحان اللہ، بے شک. یہیں پر ایسے سبحان اللہ، خدا کرے مولد رسول کے صدق و طفیل میں ہمارے ساری اولاد نبی کے غلام بنے، سبحان اللہ، بے شک. سب اسی پر جیے اسی پر مرے. توجہ دیجئے گا، مولد رسول کے سامنے بیٹھ کر کے لیفٹ میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک شعر یاد ہے، جن کے سجدے کو، تو آٹومیٹک دماغ نے کہا ارے ہم تو بہت دور تھے تب نہ بولتے تھے جن کے صدقے کو، آج تو بہت نزدیک ہیں، اب کہو ان کے صدقے کو، ان کے سجدے کو. سبحان اللہ، بے شک. ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اب اس کے بعد وہ متوا آیا اور ایسا بولنے لگا، ایسا مارا میرے ہاتھ پہ، مجھے جتنا بھی مارنا ہے مارنا ہے مار. اس کے بعد وہی میں نے کہا کعبہ افضل ہے. میں نے کہا نہیں کہا، نبی کی وجہ سے کہا ہوا کعبۃ الکعبہ. ارے یہ وہ مقام ہے جو کعبہ سے بھی افضل ہے، کعبے کا کعبہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا ان کو. اس کے بعد جو اب حدیث پاک بتانے جا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، اور انا اعطیناک الکوثر کے عنوان پر آ رہا ہوں میں. اب سنیے، توجہ دیجیے، اور اپنے نبی سے جو ان ابھی کہا گیا والہانہ محبت کا مطلب نبی کے خلاف کسی محفل میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی زاویے سے نبی کے خلاف نہ سننا، یہی والہانہ محبت ہے، یہی والہانہ محبت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت کریمہ سنیے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا مت کہو نبی کی بارگاہ میں، انظرنا یا رسول اللہ، سبحان یا رسول اللہ انظرنا کہو. ان وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انظرنا آٹومیٹک چاہتا ہے لفظ یا کو. انظرنا بھائی کسی کو اٹریکٹ کرنا ہو اپنی جانب تو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں آپ؟ انگلش میں او، اردو میں اے، عربی میں یا، سب کا معنی ایک ہی ہے. جیسے اردو میں مرد، عربی میں رجل، میں اور انگلش میں مین، تینوں کو ملا دیے تو سب کا معنی ایک ہی ہوتا کیوں؟ لینگویج بدلا تو یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کب کہے گا؟ یہ آٹومیٹک چاہتا ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. پڑھتے ہندوستان میں یہ آیت اور بولتے ہیں نہیں، دور میں رہ کے یا رسول اللہ نہیں کہنا. تو پھر یہ آیت کو نکال دینا باپ، ہندوستان میں قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ دیجیے گا، انظرنا مانا ہوتا ہے ہمیں دیکھیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے. اور کہا بھی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ کرام کی عظیم جماعتوں، رائنا مت کہو. اور رائنا کا مطلب کیا ہے؟ رائنا کا مطلب صحابہ کرام کی بارگاہ میں کیا تھا. سنیے، بڑے پیار کے جملے ہیں اور جو حقیقت کی بات کہنے جا رہا ہوں پیارے. آج جو ہمارے سامنے بہت بڑا المیہ ہے، جو من تو اپنے نبی کی شان میں بول دیتے، لکھتے ہیں جلسہ سیرت محسن انسانیت اور کہتے بکری چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور کہتے بات حقیقت ہوتی. مگر سنو، نبی
شان والے ہیں، اور جو ذات شان والی ہوتی ہے ان کو شان سے ہی پکارا جاتا ہے، شان سے ہی پکارا جاتا ہے، بات حقیقت ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، آپ جیسے ہم عالم بنے ہیں، عالم بنے کب؟ یسرنا القرآن بھی پڑھے ہوں گے نا تب، مگر بتاؤ یسرنا القرآن پڑھنا ہماری حقیقت ہے، مگر آپ کہو گے مفتی صاحب یسرنا القرآن پڑھنے والے مفتی صاحب آئیے، تو اس وقت اگر میں ادب بھی کروں گا آپ کا تو اس وقت تو کر لوں گا، آئندہ سال سے جلسے جانا بند کر دوں گا۔ کیا بات، تیرے کو بخاری نہیں سوجا؟ قرآن پاک اتنی بڑی بڑی کتاب پڑھ لیا نہیں سوجا؟ یسرنا القرآن اے حضرات آپ یسرنا القرآن پڑھے کہ نہیں؟ تمہیں بتاؤ پڑھے کہ نہیں؟ ایسے پوچھتا، وہاں بھی ایسے پوچھتا۔ یہ دیکھو قرآن میں ہے سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ 110 آیت نمبر 110 ہے، اور اللہ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم۔ دیکھو دیکھو ہمارے سر کے ہے کہ نہیں؟ ہمارے سر کے ہے کہ نہیں؟ تمہیں بتاؤ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 قل انما انا بشر مثلکم، ہمارے سر کے ہے کہ نہیں؟ ہمارے سر کے ہے کہ نہیں؟ ابے ہمارے سر کے، تو اپنے سر کی طرح خود نہیں ہے، نبی کو اپنے سر کا کہہ رہا ہے، تو جب نبی کو اپنے سر کا کہہ رہا ہے تو امتی بنا، امتی بنا، اس لیے کہ نبی کے جو ہوتے ہیں، نبی کے جو ہوتے ہیں انہیں امتی کہا جاتا۔ تو اگر نبی کی طرح ہے تو بھی امتی بنا۔ بڑے بدتمیز ہیں، بڑے گستاخ ہیں، توجہ دیجیے گا پیارے، توجہ دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مولد رسول کے پاس ہے۔ جب میں نے کہا کعبے کا کعبہ، جب میں نے کہا کعبے کا کعبہ تو ایسا چراغپا ہو گیا، تو اب میں نے دلیل دینا شروع کیا، توجہ دیجئے، دلیل دینا شروع کیا۔ اب ہماری طرف متوجہ ہے نا؟ بولیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں الحمدللہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ اب دلیل سنیے، بڑا عظیم، وہ تو قرآن پاک سے سمجھ میں نہیں آیا، یہ سر پھرے ہیں، قرآن پاک سے سمجھ میں نہیں آیا ان کو۔ اب سنیے، ایک بڑی آتھر دلیل ہے، بڑی آتھنٹک دلیل ہے، اللہ کے جلیل قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا عظیم مجمع ہے، اذان نماز کا وقت ہوتا ہے، بلال کو بلاتے ہیں، اے بلال آؤ، اے بلال آؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آج اذان دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، توجہ دیجیے گا، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آج اذان دو۔ بلال اذن رسول پا کر کے کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو ہو چکا ہے، حضرت بلال ہیں، کعبے کی چھت پر ہیں، توجہ دے رہے ہیں آپ ہماری طرف، توجہ دیجیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو پا لیے ہیں، مگر وہ بلال جو حکم رسول پا کر فوراً عمل کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، توجہ دیجئے، سوچ رہے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا بلال سوچنے کی ضرورت کیا ہے، آزان دو۔ آقا کے پیارے غلام بلال نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر ہوتا تھا تو سمجھ میں بات آتی تھی کہ چہرہ کدھر کرنا ہے، زمین پر ہوتا تھا تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چہرہ کدھر کرنا ہے، یعنی کعبہ کی طرف سمت کر لینا سمجھ میں آتا تھا، آج تو کعبہ کے اوپر ہوں یا رسول اللہ، اب کدھر کروں، اب کدھر کروں؟ تو آقا نے وہی جواب دیا جس کی ترجمانی امام اہل سنت کر رہے ہیں، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اے بلال اب تک تم نے کعبے کی طرف نہ رخ کیا ہے، آج کعبے کے کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بے شک۔ دلیل کا انداز بھی آپ دیکھیے گا، قرآن سے پہلے دیا میں نے، سمجھایا، سمجھانے کے بعد پھر حدیث سے دیا میں نے، پھر بھی یہ سر پھرے، اگر آپ سے پوچھیں